سید العرب شیخ بطحہ عبد المناف بن عبد المطلب بن ہاشم حضرت ابو طالب کے نام سے مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور حضرت علی کے والد محترم تھے۔ تاریخ کی کچھ کتابوں میں آپ کا نام عمران بھی ملتا ہے۔ جب حضرت ابو مطلب وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کی ذمہ داری حضرت ابو طالب نے لے لی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو جب تک حضرت ابو طالب زندہ رہے کسی بھی کافر کی ہمت نہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میلی نظر سے دیکھ سکتا۔ آپ کے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے نام حضرت طالب، حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل، حضرت علی اور بیٹیوں کے نام ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہیں۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کی انتہا کر دی۔ جس سال حضرت ختیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ ایک مرتبہ اہلیان حجاز قحط کا شکار ہو گئے۔ مکہ میں اس وقت حضرت ابو طالب سے زیادہ کوئی پرہیزگار نہیں تھا، اس لیے سب عیسائی و مشرک جاہل و بت پرست مل کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے حضور بارش کی دعا کریں۔ حضرت ابو طالب اٹھے اور بیت اللہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی گود میں اس وقت ایک چاند سا خوبصورت بچہ بھی تھا۔ حضرت ابو طالب نے اس بچے کو ہاتھ میں اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کی کہ بارش ہو جائے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور بارش ہونے لگی۔ بارش سے حجاز کی وادی سیراب ہو گئی۔ وہ چاند سا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے کو دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند سال اپنے دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے پاس بھی رہے۔ ان دنوں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزرے۔ اس وادی میں ایک اونٹ تھا جو بہت سرکش تھا۔ جب کوئی گزرتا اس کا راستہ روک لیتا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تو یہ اونٹ زمین پر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ پر سوار ہو گئے۔ وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادی کے پار لے گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ واپسی پر یہ قافلہ ایک ایسی وادی سے گزرا جو پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ اللہ کی قدرت سے پانی خشک ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام قافلے والوں کو لے کر آرام سے اس وادی سے گزر گئے۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو قافلے والوں کو یہ سب قصہ سنایا۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور کہنے لگے اس لڑکے کی تو شان ہی الگ ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں کہ بنو لہب میں ایک آدمی رہا کرتا تھا۔ وہ بہت قیافہ شناس تھا، یعنی شکل و صورت دیکھ کر لوگوں کے حالات اور ان کے مستقبل کے بارے میں بتا دیا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اس کے پاس اپنے بچے لے جاتے۔ وہ انہیں دیکھ کر ان کے بارے میں بتایا کرتا تھا۔ ایک بار مکہ آیا تو ابو طالب آپ کو اس کے پاس لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کم عمر جوان تھے۔ قیافہ شناس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھا، پھر کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت ابو طالب نے دیکھ لیا تھا کہ قیافہ شناس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر نکل گئے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہیں ہیں تو چلا اٹھا کہ تمہارا برا ہو، وہ لڑکا کہاں گیا جسے ابھی میں نے دیکھا تھا؟ اللہ کی قسم وہ لڑکا بڑی شان والا ہے۔ حضرت ابو طالب نے وہاں سے نکلتے ہوئے اس کے الفاظ سن لیے تھے۔ ایک دفعہ کسی سفر میں ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ انہیں پیاس لگنے لگی۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بھتیجے مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کی تھی۔ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور کہنے لگے کہ چچا جان آپ کو کیا پیاس لگی ہے؟ ابو طالب نے کہا، ہاں مجھے پیاس لگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنتے ہی اپنا پاؤں ایک پتھر پر مارا تو پتھر سے صاف اور شفاف میٹھا پانی جاری ہو گیا۔ ابو طالب نے اپنی زندگی میں اتنا لذیذ پانی کبھی نہیں پیا تھا۔
جب آپ نے خوب سیر ہو کر پانی پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنا پاؤں پتھر پر مارا اور وہ جگہ واپس اسی طرح خشک ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے تجارت کے لیے شام جانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اسے ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ نہ مجھ سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ میں اس سے جدا ہو سکتا ہوں۔ ایک روایت میں اس طرح بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگے کہ چچا جان، آپ مجھے کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میرے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 برس تھی۔ پھر حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر سوار کیا۔ راستے میں ایک گرجے کے پاس رکے تو اس گرجے کا راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ لڑکا کون ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو طالب یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ یہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ راہب نے کہا کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کا باپ زندہ ہو، کیونکہ یہ لڑکا اللہ کا نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اس میں جو نشانیاں موجود ہیں وہ آخری نبی میں ہوں گی، اور آخری نبی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب ابو طالب نے کہا کہ یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے جواب دیا کہ نبی کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور وہ ان کی اطلاع زمین والوں کو دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابو طالب وہاں سے روانہ ہو گئے اور پھر تمام عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں گزار دی۔ ابو طالب اعلیٰ شخصیت کے مالک، طاقتور، بلند ہمت اور اپنے زمانے کے بہت بڑے مالک تھے۔ آپ ہی قسامہ کے بانی ہیں جسے اسلام کے عدالتی نظام کا موجد قرار دیا جاتا ہے۔